تو پھر راجع من ذنوبہ، فرمایا جب وہ اس طرح حج کر کے لوٹتا ہے کیوم ولدت امہ، ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح آج ایک بچہ پیدا ہو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا ہے؟ سرکار نے یہ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اللہ کریم جب تم شریعت کے مطابق حج کرتے ہو، حج کیسا درکار ہے؟ یہ جتنی فضیلت عالی ہے صرف ان حاجیوں کے لیے ہے جن کا حج شریعت کے مطابق ہے، اور اس کی سب سے پہلی شرط جو ہے نا، جس پیسے سے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے اس کا حلال کا ہونا ہے، ورنہ یہ شاید اگلی قسط میں مسئلہ آ رہا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث، جب کسی کے حج پہ جو پیسے لگے ہیں ان میں 1 2 4 روپے حرام کی ملاوٹ ہو تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، یہ اگلی قسط میں انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی حدیث مبارکہ آئے گی۔ اس لیے عرض کیا ہے کہ جتنی فضیلتیں حاجی کے بارے میں، حج کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کون سے حاجی اور حج کے متعلقہ ہیں جو عین اسلام حج کے ارکان پورے کریں، اسلام کے مطابق، اپنی مرضی والے نہیں، اسلام والے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جب وہ گھر واپس آتا ہے حج کر کے، وہ آج ایسا ہی ہے جس طرح آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، پچھلے جتنے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر دیے گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوگا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال النبی علیہ السلام، رواہ مالک والبخاری والمسلم والترمذی والنسائی ابن ماجہ۔ اب غور کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ، اس بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان بھائیوں اور بہنوں کے متعلقہ۔ آپ کہیں گے یہاں بہنیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پھر بہنیں بھی سنتی ہیں، اس لیے میں نے یہ جملہ بولا۔ ان بھائیوں اور ان بہنوں کے متعلقہ یہ حدیث مبارکہ میں ذرا میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، جو عمرے کے خلاف آج کل بولتے ہیں۔ عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے بہتر تو تھا آپ یہ کر لیتے، اس سے بہتر تو تھا آپ یہ کر لیتے۔ ٹھیک ہے، کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں نفلی حج اور عمرے سے بہتر ہوتا ہے بندہ وہ کام کرے، لیکن ہر وقت وہ نہیں ہوتے، جس طرح ہمارے عام جملہ بولا جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں حدیث میں کیا آ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ اس کے سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث اور عرض کر دوں تاکہ صحیح طریقے سے مسئلہ واضح ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین جتنے بندے کے گناہ ہوتے ہیں، جب وہ اگلی نماز پڑھتا ہے تو درمیان والے سارے گناہ ختم۔ اسی طرح پھر فرمایا ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، جب ایک جمعہ پڑھ لیا، جب اگلا جمعہ پڑھنے آئے گا، فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوئے مالک اس جمعے کی برکت سے ختم فرما دیتا۔ پھر فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، فرمایا ایک رمضان تم نے گزارا، اگلے کے انتظار میں لگ گئے، اور تم نے شریعت کے مطابق پھر اگلے کو گزار دیا، پچھلے سے اگلے رمضان تک جتنے گناہ ہوئے رمضان کی برکت سے اللہ نے معاف فرما دی۔ اب امید ہے عمرے والی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا العمرۃ الی العمرہ، فرمایا ایک عمرہ جب کر کے کوئی آتا ہے، پھر جب اللہ اس کو توفیق و ہمت دیتا ہے، اللہ اس کو بلاتا ہے دوبارہ عمرے پہ، فرمایا جب وہ دوبارہ عمرہ کرنے آتا ہے، ایک اور دو کے مابین اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں کفارۃ لما بینہما، اس دوسرے عمرے کی برکت سے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب اگر ادھر اعتراض ہے تو نماز پہ بھی اعتراض کرو کہ عمرہ کرنے کیوں جا رہے ہو، اگر ادھر اعتراض ہے تو ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعے کے پڑھنے پہ بھی اعتراض کرو،
اگر ادھر اعتراض ہے تو ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنے پہ بھی اعتراض، کیونکہ عبارت ایک ہے. جس نے وہاں فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے مابین والے گناہ دوسری نماز معاف کرا دیتی ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے مابین والے گناہوں کو دوسرا جمعہ معاف کرا دیتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے مابین جتنے گناہ ہوئے دوسرا رمضان اگر اسلام کے مطابق گزارا تو درمیان والے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے یہاں بھی تو یہی فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. جب ایک کر کے آتے ہو پھر اللہ ہمت دیتا ہے دوسرا کرنے چلے جاتے ہو، فرمایا درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں مالک عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. اب امید ہے اس پہلی حدیث کی وجہ سے یہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آئی ہوگی. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے مزید فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال النبی علیہ السلام. سرکار نے فرمایا جو حج مبرور ہے، ابھی میں نے پیچھے حج مبرور کی نتیجتاً تعریف عرض کی، ایسا حج جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کی گئی ہو اور شریعت کے مطابق حج کے رکن ادا کیے گئے ہوں، یہ حج مبرور ہے. یہ کون سا حج ہے؟ حج مبرور. اور سرکار فرما رہے ہیں جو جزا ہے نا اس جزا کے مالک کا حکم ہے. سادہ لفظ میں یوں سمجھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب سنیں، فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. فرمایا جو حج مبرور ہے نا اللہ کی طرف سے اس کا جو صلہ ہے نا لیس له جزاء، کوئی اور جزا نہیں ہے الا الجنہ، اگر جزا ہے تو اللہ کی جنت ہے. حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیں کتنی کتب کا حوالہ ہے. رواہ مالک، امام مالک نے اس کو روایت کی، والبخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، ومسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، والترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، والنسائی، امام نسائی نے اس کو روایت کیا، وابن ماجہ، امام ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ ایسا حج جو اسلام کے مطابق ادا کیا جائے اور حج کے دنوں میں کسی طرح کا کوئی گناہ. آپ کہیں گے کہ حج میں بھی گناہ ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. جس ہوٹل کے جس کمرے میں رہتا تھا، میرے ساتھ وہاں کچھ دوست تھے حج پہ گئے ہوئے ہیں فرض حج ادا کرنا. رات کو 2-2 3-3 بجے تک شاپنگ سینٹروں پہ گھومتے تھے. اور یہ حقیقت مسلم عرض کر رہا ہوں آپ کو صرف مثال دینے کے لیے کہ حج میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے. اس کو چھوڑیں کہ وہ رات کو کہاں کہاں گھومتے تھے. جو بات حقیقت ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، جو آنکھوں دیکھی بات. اور وہ صبح 10-11-12 بجے اٹھتے تھے. صبح کی نماز ہوٹل میں بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، چاہے جا کے حرم میں جا کے پڑھے. گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گئے حج کرنے ہوئے. اور اس طرح کے تو وہاں کثیر معاملات ہوتے ہیں. بد نگاہی والا گناہ یہ تو بس اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ کچھ 200-250 ممالک سے مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں. اور پھر جب بندہ احرام میں ہوتا ہے تو عورت پہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے چہرے کو ننگا رکھے، اپنے چہرے کو. اور پھر جو رش ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بندے کے ساتھ بندہ ہے. اب وہاں گناہ سے بچنا بہت بڑی آزمائش ہے. اور امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ جلد 10 میں اس پر بہت کلام فرمایا. فرمایا خبردار، یہ اللہ کی باندیاں ہیں، یہ اللہ کی باندیاں ہیں. وہ مالک دیکھ رہا ہے تجھے اس حالت میں رکھ کے. ان کو کہا کہ چہرے سے پردہ اٹھا ڈالو، میرے گھر میں زائرین آئے ہوئے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا حیا کون کرتا ہے. لیکن لوگ وہاں بھی بے حیاں کرتے ہیں. تو حج میں بھی گناہ ہوتے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے بار بار شرط لگائی ہے کہ جنت اس حاجی صاحب کے لیے اس حج کی جزا ہے جس حج کے دوران بندے نے کوئی گناہ، بس اپنے کام سے کام، اپنے جو ارکان ہیں انہی سے تعلق رکھے. اب رسول اللہ خود جنت کے مالک ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جس کا حج عین اسلام ادا ہو جائے، فرمایا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تیری جزا اللہ کے ہاں فقط جنت ہے۔ دیکھو نا آج کتنے مسلمانوں پر حج فرض ہے، حج فرض ہے، حج کے فرض ہونے کی کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے، 2.5 لاکھ لگتا ہے یا 3 لاکھ جتنا بھی لگتا ہے اپنے ملک سے یا جہاں تک آواز پہنچے اس کے ملک سے، جب اتنے پیسے آ جائیں، جب اور آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہو، یعنی آج کوئی یہاں سے پیدل شروع ہو جائے تو اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا، کیونکہ پیدل میں راستہ پرامن نہیں ہے یہاں سے پاکستان سے مکے تک، تو آنے جانے کا راستہ بھی پرامن ہو اور بندے پر اتنے اس کے پاس پیسے ہوں کہ وہ جا کے واپس آ سکے، تو گھر والے پیچھے کھانا کھاتے رہیں، بھوک سے نہ مر جائیں، اس مسلمان پہ حج فرض ہو گئے۔ یہ کوئی شرط نہیں ابھی اتنی بیٹیاں رہتی ہیں، ابھی اتنے بیٹے رہتے ہیں، ابھی میں نے گاڑی نہیں لی، ابھی میں نے پلاٹ نہیں خریدے، ابھی میں نے کوٹھی نہیں بنائی، یہ تو ہماری خام خیالیاں ہیں۔ دیکھو نا میں جو بات کر رہا ہوں ادھر کتنا بڑا اجر ہے اسی ایک ہی حدیث میں، حالانکہ 2 جمعے ہم نے آپ کو اسی موضوع پہ احادیث سنانی ہے کہ حج کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اسی ایک حدیث کو دیکھو، آپ سے سوال ہے جو بچت کرتے ہیں حج کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، خصوصاً ان سے سوال ہے کہ کیا پوری دنیا بھی جنت کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا کی دولت، اور یہاں پہ کتنا لگ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جتنا خرچ آتا ہے جن کے پاس آیا، اور اللہ کریم نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت ہر مسلم پہ حج فرض نہیں فرمائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، شرط لگائی ہے کہ جو جانے کی طاقت رکھتا ہے حج ہم نے سے اسی پہ فرض کیا ہے، قرآن پاک میں نے پڑھا۔ اب غور کریں، ہم 2.5-3 لاکھ روپے کی بچت کرنے کی غرض سے ابھی یہ ہو جائے، ابھی وہ ہو جائے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، اور ادھر دیکھو اگر وہ اللہ کا حکم مان کے چلا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تو اسلام کے مطابق حج کر لیتا ہے اللہ کریم تیرے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے، اللہ کریم تیرے لیے جنت کو۔ اب غور کریں کہ ادھر پوری دنیا کی دولت پہ جنت کی قیمت کسی صورت میں ادا نہیں کر سکتی، اور ادھر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، بندے کا ایک فرض بھی ادا ہو گیا، اور جو اجر و ثواب ہے وہ تو اضافی ہے، وہ تو اصل بات تو ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کا فرض ادا کرنا، اصل بات تو یہ ہے، یہ تو اضافی چیز مل رہی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ تشریف فرما تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، پھر اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، میں بیک گراؤنڈ اس لیے عرض کیا تاکہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھ آئے، اس کی موت کا جب وقت کیا آتا ہے، قریب آتا ہے، تو فبکا طویلا، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وقال فلما، پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اتنا کیوں روتا ہے، لوگوں نے سمجھا شاید موت سے ڈر رہا، انہوں نے پھر جواب دیا فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، اپنا حال دینے لگے کہ جب اللہ کریم نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تھی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں اپیل کی تھی کہ اللہ کے محبوب اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، اپنا ہاتھ مبارک بڑھائیے، کیونکہ میں آپ کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کرتے ہوئے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ میں رو کیوں رہا ہوں، وہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں صحابی رسول۔ فباسط یدہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک دراز فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو تھام لیا، اپنے ہاتھوں میں یوں تھام لیا،
फ़क़ाल मा लका या अमर, जब मैंने थाम लिया, मैं छोड़ने का नाम नहीं लेता था। तो सरकार ने फरमाया खैरियत तो है, इतनी देर से हाथ मेरा पकड़ा हुआ है, कोई मसला है? तो कहते हैं ये अपनी मौत के वक्त ये हाल दे रहे हैं सहाबा को कि मैं अब क्यों रो रहा हूं, मैं अब क्यों रो रहा हूं। काला अरत्तु, ये सहाबा को बता रहे हैं, हाल दे रहे हैं अपना, कि मैंने उस वक्त अपील की जब सरकार ने पूछा खैरियत तो है, मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं कोई आपसे शर्त लगाना चाहता हूं, बैत तो करूंगा लेकिन कोई बात करना चाहता हूं इस बैत पर। सरकार ने फरमाया कौन सी शर्त लगाना चाहता है तू, क्या तेरी बात है, तेरी क्या अपील है, तू क्या मनवाना चाहता है, तू क्या लेना चाहता है। काला, तो इस गुलाम ने अर्ज की, गौर करना साहबा का अकीदा देखें, इस्लाम ले आया सरकार के हाथों को थामे हुआ, अब बता